پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 26 سے لے کر 28 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان کر دے اور تم سے پہلے لوگوں کے طریقے بتا دے اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلے لوگوں کے طریقے بتا دے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ما قبل آیات میں تمہارے لیے جو عورتیں حرام یا حلال ہیں بیان ہوئیں، یہی عورتیں پچھلی شریعتوں میں بھی اسی طرح حرام و حلال تھیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے لیے جس کام میں بہتری ہے اللہ تعالیٰ وہ بیان کر دے، جیسا کہ پہلے لوگوں سے بیان کیا تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شرعی احکام قرآن یا حدیث میں تردید کے بغیر منقول ہوئے وہ ہمارے لیے بھی لائق عمل ہیں، اور جو ممانعت کے ساتھ نقل ہوئے ان پر ہمیں عمل جائز نہیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ ترجمہ، اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت دور ہو جاؤ۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور جو لوگ نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ شان نزول، یہود و نصارہ اور مجوسی بھائی اور بہن کی بیٹیوں سے نکاح حلال سمجھتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے نکاح کرنے کو حرام فرمایا تو وہ مسلمانوں سے کہنے لگے، جس طرح آپ خالہ اور پھوپھی کی بیٹی سے نکاح جائز سمجھتے ہو جبکہ خالہ اور پھوپھی تم پر حرام ہے، اسی طرح تم بھائی اور بہن کی بیٹیوں سے بھی نکاح کرو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ چاہتے ہیں تم بھی ان کی طرح زنا میں پڑ جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ ترجمہ، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے اور آدمی کمزور بنایا گیا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں پر آسانی چاہتا ہے، اسی لیے انہیں نرم احکام عطا فرماتا ہے اور کئی جگہ رخصتیں عطا فرماتا ہے۔ لوگوں کی طاقت کے مطابق ہی انہیں حکم دیتا ہے اور ان کے فطری تقاضوں کی رعایت فرماتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان فطری طور پر کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور اسی فطری کمزوری کا یہ نتیجہ ہے کہ مرد عورت کی طرف بڑی جلدی مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے عورت اور شہوت سے صبر دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہوئے مردوں کے لیے عورتوں سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نفع اٹھانے کی اجازت دی، اور صرف ان عورتوں سے منع کیا جن سے نفع اٹھانے میں فساد عظیم اور بڑے نقصان کا خدشہ تھا۔ اسی لیے متقی، پرہیزگار اور گناہوں کا تقاضا اور موقع موجود ہونے کے باوجود گناہوں سے بچ رہنے والے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بڑے محبوب ہیں کہ انہوں نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اپنی کمزوری کا مقابلہ کیا اور اپنی خواہشات کو پس پشت ڈالا۔ ترغیب کے لیے ایک ایسے ہی متقی بزرگ کا واقعہ پیش خدمت ہے۔ مشک کی خوشبو میں بسے ہوئے بزرگ۔ بصرہ میں ایک بزرگ مسکی یعنی مشک کی خوشبو میں بسا ہوا کے نام سے مشہور تھے۔ کسی نے بااصرار اس خوشبو سے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا، میرا قصہ بڑا عجیب ہے۔ میں بغداد معلیٰ کا رہنے والا ہوں، جوانی میں بہت حسین و جمیل تھا اور صاحب شرم و حیا بھی۔ ایک کپڑے والے کی دکان پر میں نے ملازمت اختیار کی۔ ایک روز ایک بڑھیا آئی اور اس نے کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے اور دکاندار سے کہا، میں ان کپڑوں کو گھر لے جانا چاہتی ہوں، اس نوجوان کو میرے ساتھ بھیج دیں، جو کپڑے پسند آئیں گے وہ رکھ لیں گے، پھر ان کی قیمت اور بقیہ کپڑے اس نوجوان کے ہاتھ بھیج دیں گے۔ چنانچہ مالک کے دکان کے کہنے پر میں بڑھیا کے ساتھ ہو لیا۔ وہ مجھے ایک عالی شان کوٹھی پر لے آئی اور مجھے کمرے میں بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد ایک نوجوان عورت کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، پھر میرے قریب بیٹھ گئی۔ میں گھبرا کر نگاہیں نیچی کیے فوراً وہاں سے ہٹ گیا، مگر اس پر شہوت سوار تھی، وہ میرے پیچھے پڑ گئی۔ میں نے بہت کہا کہ اللہ عز و جل سے ڈرو، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ میرے ساتھ منہ کالا کرنے پر مصر تھی۔ میرے ذہن میں اس گناہ سے بچنے کی تجویز آئی تو میں نے اس سے کہا، مجھے بیت الخلاء جانے دو۔ اس نے اجازت دے دی۔ میں نے بیت الخلاء میں جا کر دل مضبوط کر کے وہاں کی نجاست اپنے ہاتھ، منہ اور کپڑوں پر مل لی۔ اب جو ہی باہر آیا تو میری عاشقہ گھبرا کر بھاگی اور کوٹھی میں
پاگل پاگل کا شور اٹھا۔ میں نے وہاں سے بھاگ کر ایک باغ میں پناہ لی، غسل کیا اور کپڑے پاک کر کے وہاں سے چل دیا۔ رات جب میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ کوئی آیا ہے اور میرے چہرے اور لباس پر اپنا ہاتھ پھیر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ سنو، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے سارے بدن اور لباس میں خوشبو آ رہی تھی جو آج تک قائم ہے، اور یہ سب حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت ہے۔